ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا اللہ صرف مجرموں کو نہیں دے گا بلکہ آٹے کے ساتھ گھل بھی پیستے ہیں۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لاشوں کا سلسلہ جاری ہے تو ہماری اپنی برادری سے بھی بہت ساری لاشیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مشائخ علماء بھی اس میں رخصت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایک خاص سدھار کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ جسے جب چاہے آزمانا چاہتا ہے آزماتا ہے، اور یقیناً یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے اس کی طرف سے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک انسان جس نے صحابہ کا قتل کیا، وہ ہمارا حاکم بنا ہے، He is ruling upon us، ہم پر حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی محکوم، اس کی رعایا ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اور بڑا تاریخ ساز جملہ تھا آپ کا، فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبہ، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم اپنے اوپر سوار کسی سفاک کو دیکھیں تو اپنے گریبان میں بھی ہمیں جھانکنا چاہیے کہ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہماری کرتوتیں ہی ایسی ہیں۔ ہم تو سوئے رہتے ہیں، اللہ ہمیں جگاتا ہے۔ امیدوں کی دنیا میں ہم غوطے لگاتے ہیں، آج یہ پلان، کل وہ پلان، کل یہ پلان، کل وہ پلان، بیوی کے لیے یہ، بچوں کے لیے یہ ایل آئی سی تو وہ فکس ڈپازٹ، لیکن جیسے ہی یہ مہاماری آئی کیا ہوا؟ سارے پلان دھرے کے دھرے ہیں، ہماری امیدیں کم ہو گئی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں یعنی وباؤں میں بھی، طواعین میں رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے، اور اس میں رحمت کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی امیدیں دنیا سے جو لگا رکھی تھی وہ امیدیں کم کر دی۔ دوسرا سب فائدہ اس میں یہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے عمل سدھر گئے، تحسین العمل۔ امام ابن حجر اسقلانی نے تو باقاعدہ وباؤں سے ملنے والے فائدوں پر کتاب لکھی جس کا نام ہے بذل الماعون فی فضل الطاعون۔ اسی کے چند اقتباسات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ وبا نہیں آئی تھی لوگ اپنی مستی میں، اپنے آپ میں، اپنے انداز میں جی رہے تھے۔ وبا آئی، لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو گئے، کہیں باہر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، جان کے لالے پڑنے لگے، تو لوگوں نے گھروں میں اپنے اعمال کو سدھارنا شروع کر دیا۔ جو لوگ بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ جن کے چہروں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی وہ سنتوں بھرا چہرہ لے کے گھومتے۔ جو لوگ اتنے کنجوس تھے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ سماج کی سیوا کرنے لگے، وہ گھروں گھروں میں جا جا کے دانے، کھانے، پانی دینے لگے۔ کیوں؟ بیکاز آف دس پینڈیمک، اس وبا کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ انہوں نے بتایا الیقظۃ من الغفلہ، غفلت سے بیدار ہو۔ وی ور سلیپنگ، ہم تو سو رہے تھے، اس وبا نے ہمیں بیدار کیا۔ وبا came and woke up us، اور اس نے جگا دیا اور کہا اب بھی نہ جاگے تو تیری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ ہم تو خوابوں کی دنیا میں مست تھے، بالکل ایسے ہی سپنا دیکھ رہے تھے جیسے دنیا میں بستر پہ سوتے وقت آدمی سپنا دیکھتا ہے کہ حج کر آیا اور جب صبح اٹھا تو پتا چلا اپنے بستر پہ۔ ایسے ہی ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہم جوان ہیں، بوڑھے ہو گئے،
دادا بن گئے، نانا بن گئے، کروڑپتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، اور جب مر گئے تو ارے اٹ واز ڈریم. بستر والے سپنے کو ہم نے سپنا تب سمجھا جب آنکھ کھلی، اور اس دنیا کے سپنے کو ہم سپنا تب سمجھیں گے جب آنکھ بند ہو. وبا کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تو سپنوں کی دنیا میں تھے، وبا نے ہمیں آ کے جگا دیا. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں ہم نے لاشوں کا انبار دیکھا تو ہم جاگ گئے، ہم بیدار ہو گئے، اور ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہ یہ دنیا ہم چھوڑیں گے. ہم جس کی مرضی سے آئے ہیں اسی کی مرضی سے جائیں گے، تو اسی کی مرضی سے ہمیں جینا بھی چاہیے. چوتھا اور خاص فائدہ ہے التزود للرحلہ، سفر آخرت کی تیاری کرنا. ہم تو بھول چکے تھے کہ آگے ایک دنیا اور ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے. ہم تو اسی دنیا میں سب الٹا سیدھا کر رہے تھے. سارا جھوٹ یہی، ساری عیاری یہی، چند سکوں کے لیے جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی سب یہی. اور بھول گئے تھے کہ ہمیں اگلی ایک دنیا کا سامنا کرنا ہے. سمجھدار یاتری وہی ہے جو اپنی یاترا سے پہلے اپنے سامان اور لگیج کی پیکنگ کر لے. ہم تو بھول گئے تھے، ہم نہ لگیج کا ہمیں خیال تھا نہ سامان کا. وبا آئی، اور جب گنگا اور جمنا کی لہروں میں ہم نے بہتی ہوئی لاشیں دیکھی تو ہم نے اپنی آخری سفر کی تیاری شروع کر دی. کون کہتا ہے کہ وبا سے نقصان؟ یہ تو صرف فائدے ہی فائدے نظر آ رہے ہیں. اتنے فائدے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو یہ فائدے نصیب نہ ہوتے. اب تک جنہوں نے اس کی سگنیفیکنس کو محسوس نہیں کیا تو کم سے کم یہی سوچ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ تو نے مجھے بیدار کیا، مجھے جگا دیا، مجھے سچیت کیا، چیتاونی دی، ویک اپ کال دیا. اب اے اللہ ہماری خطاؤں کو تو معاف کر. یہی کرنا. As much as you can do استغفار you must do. جتنا ہو سکے اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں. آج میں اس خانقاہ سے یہی پیغام آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ بہت جی لیے سب کے لیے، اب جینا شروع کرو اپنے رب کے لیے. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے. اس دنیا میں ہمارا نہ اتیت تھا نہ بھوشیہ تھا، نہ ہم یہاں پہلے تھے اور نہ بعد میں رہیں گے. تو جب ہمارا یہاں اتیت نہیں، ہمارا بھوشیہ نہیں، تو پھر ہمارا ورتمان کیسے سمبھو ہے؟ یہ تو گرامر کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وداؤٹ پاسٹ اور وداؤٹ فیوچر پریزنٹ کیسے ہو سکتا ہے. میں اگر اندور آیا نہ ہوتا تو اس گھر میں کیسے آتا؟ تو پہلے میں کہیں آیا پھر یہاں آیا. لیکن یہ دنیا کا قصہ یہ ہے کہ نہ یہاں ہم پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے. ایسی بے وفا دنیا جہاں ہمارا اتیت نہیں، بھوشیہ نہیں، وہاں ہم اپنا ورتمان سدھارنے میں لگے ہوئے. اس لیے now the time has come to wake yourself up, to get yourself up and try to do best things on the way of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. جتنا ہو سکے اپنے رب کی رضا میں زندگی گزارو، کیونکہ جوانوں کا بھی بلاوا آ رہا ہے، بچوں کا بھی بلاوا آ رہا ہے. کب وہاں سے آواز آ جائے اور کب حاطف غیبی اور حضرت اسرائیل آ جائیں اور روح لینے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جب قبر میں رخ پاک مصطفیٰ دیکھو تو سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی سرکار بھی مسکرا دے، تم بھی مسکرا. یہ باتیں عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.